بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج بتاریخ 25 ستمبر سن 2023 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 527 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، نماز جو تقریباً 23 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پڑھی، جب اتنا تواتر کے ساتھ، اتنا تسلسل کے ساتھ یہ عمل رہا ہے، تو پھر نماز میں اتنا اختلاف اور مختلف طریقوں سے لوگ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، جہاں تک نماز کے اندر بنیادی جو چیزیں ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ اس میں کوئی اختلاف ہے کہ تکبیر کہیں کر کے نماز میں داخل ہو جاتا ہے، نہ اس میں کوئی اختلاف ہے کہ سلام پھیر کر ہی نماز سے خارج ہو جاتا ہے، نہ اس میں کوئی اختلاف ہے کہ نماز کے اندر قیام ہے، قراءت ہے، رکوع ہے، سجود ہے، تشہد ہے، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ اس میں کوئی اختلاف ہے کہ رکوع پہلے ہے کہ سجدہ پہلے ہے، تشہد پہلے ہے کہ قیام پہلے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، وہ چیزیں جو محل اختلاف ہو سکتی ہیں، جیسے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا کہ نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین جہرن بولتے تھے یا کہ آہستہ سے بولتے تھے، اور یہ اختلاف آپ دیکھیں گے تو صحابہ میں اولاً تو ہے نہیں، اور اگر ہے تو بہت سے صحابہ نے بعد ایسے کاموں کو جان بوجھ اس لیے نہیں چھوڑا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے۔ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ تکبیرات جو جہرن انہیں چھوڑ دیتے تھے، ہے نا، اس لیے نہیں کہ انہیں کہتے کہ اللہ کے رسول نے اس کو چھوڑا ہے، بس یہ ہے کہ انہوں یہ سمجھتے تھے کہ ہاں بھائی اس طریقے سے نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح ثابت ہے کہ انہوں نے نماز پڑھی تو ایک بار رفع الیدین نہیں کیا، تو اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس کو واجب نہیں سمجھتے تھے، نہ یہ کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہیں کیا ہے۔ رفع الیدین نہ کرنے کی صرف ایک ہی حدیث حضرت جو صحیح سند کے ساتھ ہے، وہ بھی متفق علیہ، اس کی صحت نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، اور وہ بھی علماء کے نزدیک اس کی صحت مختلف ہی ہے، لیکن بظاہر اس کی سند کیا ہے؟ وہ کم سے کم حسن درجے کو پہنچتی ہے، لیکن اس کی جو وجوہات ہو سکتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہو سکتا ہے بھول ہو گئی ہو، یا حضرت عبداللہ بن مسعود بتانا چاہتے ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل وجوبی نہیں رہا بلکہ کیا ہے؟ استحبابی رہا۔ تو اس قسم کی جو غیر بنیادی چیزیں ہیں اس میں تو اختلاف ہے، لیکن بنیادی چیزوں میں کسی میں اختلاف نہیں ہے۔ بنیادی چیز صرف ایک لکھ سکتے ہیں، اختلاف یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے، لیکن ہر ایک کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، احناف یہاں رکن نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جو تمہیں قرآن میسر ہو وہ تم پڑھو۔ اور مسیح صلاۃ والی جو حدیث ہے اس میں بھی جو زیادہ صحیح الفاظ ہیں وہ یہی ہے کہ فقرأ ما تیسر معک من القرآن، ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے انہوں نے اسے کیا قرار دیا ہے؟ یہ ان کے اپنے اصول کے مطابق اسے رکن قرار دیا ہے اور سورہ فاتحہ کو واجب قرار دیا ہے۔ تو یہ اختلاف ہوا ہے، نہ یہ کہ اختلاف ہے سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہی نہیں تھے۔ جی کچھ لوگ یعنی ہاتھ چھوڑ کر اور ہاتھ باندھ کر، یہ بھی اختلاف، یہ بھی اختلاف کیا وجوبی نہیں ہے کہ نہیں؟ بس اوقات انسان جانتے ہیں یہیں پر، مثلا ہمارے اس سے پہلے جو ہمارے امام صاحب تھے، اب ظاہر بات وہ حنبلی ہیں، حنابلہ کے ہیں تو نہیں کہ ہاتھ چھوڑنا سنت ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ہاتھ بنا لی، ادھر باندھا، اس کے بعد چھوڑ دیا اور قرات پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہاتھ نہیں باندھا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہاتھ باندھنا کیا ہے اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی بچہ جب تک اس کا عقیقہ نہیں ہوتا ہے تو وہ گروی ہوتا ہے، تو اس پوری حدیث کا کیا معنی اور مطلب ہے؟ گروی سے کیا مراد ہے؟ ہاں، یہ گروی کے اصل میں دیکھیے ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت ہو اس کے اوپر شکر کرنا ضروری ہے، اور بچے کی ولادت کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس کے نام سے کیا ہے، اگر ذکر ہے تو 2 اور انثیٰ ہے تو 1 جانور کیا جائے۔ تو اگر آپ نے شکر نہیں ادا کیا، گویا کہ اس کے عوض جو ہے ابھی گروی کے معنی میں ہے۔ دوسرا معنی گروی کا یہ ہے، جو بھی کسی حد تک قابل قبول ہو سکتا ہے، کہ گروی کا یہ معنی ہے کہ والد کے اوپر جو بچوں کے حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ اس کا عقیقہ بھی کیجیے۔ اگر آپ اس کا عقیقہ نہیں کرتے ہیں تو اولاد جو خود اپنے نیک کام کرتی ہے
اس میں یہ ہے کہ اولاد کے نیک کام کا ثواب کس کو ملتا ہے؟ اس کے والدین کو ملتا ہے. تو آپ نے نہیں کیا ہے تو گویا آپ نے بھی کچھ کرایا نہیں، تو اولاد کے نیک کام کا عمل آپ کو نہیں ملے گا. جی مگر اس لڑکے کے نیک کام میں کوئی فرق نہیں آیا. کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کی کون سی غلطی ہے بھائی؟ غلطی کس کی ہے؟ والدین کی ہے نا. والدین کا حق بچے کا حق والدین کے اوپر ہے نا، کہ بچے کا حق اس کے اوپر ہے نہیں. اگر وہ اپنا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا، نہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. نہیں، کئی سال تک بعض ماں باپ اگر یعنی والدین اگر عقیقہ نہ کریں تو اتنے سالوں تک کی نیکی رکی رہے گی. ہاں، بچے کی نیکی یہاں تک پہنچے گی نہیں. جی جی جی، جو مانا ہے کہ ان کو نہیں ملے گی نیکی، اللہ ہے کہ بچہ خاص کر کے ان کو دعا کرے، ان کے لیے ان کے استغفار کرے تو پہنچے گا. لیکن بچہ ایک عمل کرے جیسے بچے کو اس کے عمل کا اجر مل رہا ہے، والدین کو یہ نہیں ملے گا. مثال کے طور پر ماں باپ ہیں، اپنے بچے کو ابھی شعبہ حفظ میں داخل کرا دیا ہے، اب بچہ قرآن پڑھ رہا ہے ابھی لیکن عقیقہ نہیں ہوا ہے. لیکن وجہ یہ ہوگی کہ آیا ان کے پاس استطاعت تھی کہ استطاعت نہیں تھی؟ استطاعت نہیں تھی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. لیکن استطاعت تھی، سب کچھ تھا، نہیں کیا ہے، تو اس حدیث کا معنی بعض علماء نے لیا ہے کہ یہ اب یہ اس کے اجر کا اجر نہیں ملے گا. اسی میں اگلا سوال یہ بھی آتا ہے شیخ عقیقے کو لے کر، بہت سارے لوگ جو ہے نا جیسے یعنی قربانی کے ساتھ ملا کر کر دیتے ہیں. جیسے اس سے پہلے بھی بات چھڑی تھی، اگر کوئی کر لے تو کیا اس کو دوبارہ، جیسے اس کو پتہ نہیں تھا پہلے، وہی پتا تھا کہ یہ جائز ہے تو اس نے کر لیا. ہاں دیکھیے، چونکہ یہ بات فقہا کے نزدیک ایک اختلافی مسئلہ ہے، احناف میں ہے اختلافی مسئلہ. احناف کے یہاں ہے کہ قربانی کے اندر کوئی آدمی قربانی کی نیت سے حصہ لے، کوئی عقیقہ کی نیت سے، تو اگر کوئی کر لے رہا تو ہم کہیں گے انشاءاللہ ہو چکا ہے، لیکن دوبارہ نہ کریں. اس لیے کہ قربانی ایک الگ شعیرہ ہے، عقیقہ ایک الگ شعیرہ ہے، اور عقیقہ کے لیے سنت یہ ہے کہ پورا جانور ہونا چاہیے، اس میں حصہ نہیں ہے. لیکن اگر اس نے کر لیا ہے اور ایک فقہی مذہب گیا ہے، اور چونکہ بہت سے معاملات میں عقیقے کو لوگوں نے کس پر قیاس کیا ہے؟ قربانی پر قیاس کیا. جیسے قربانی میں حصے، لہذا اس میں حصے ہو سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہو چکا ہے، کوئی حرج نہیں، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو لوگ یعنی شادی وغیرہ میں بھی ملا کے کر دیے ہیں وہ بھی نکاح بھائی شادی میں ملا کیا ہے، وہ تو جانور پورا کیا ہے نا. اس میں غلطی جو اس کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بلا وجہ ٹالتا رہے کہ ہم اس میں شادی میں کریں گے، تاکہ ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا پڑے، الگ سے جانور شادی کے لیے نہ ذبح کرنا پڑے. یہ اس کی غلطی ہے، اس لیے کہ ولیمہ کے لیے الگ ذبیحہ ہے، اس کے لیے الگ ذبیحہ ہے. لیکن اب جو کچھ ہو چکا ہے وہ ہو چکا، فانتہا ما سلف. اب اگر دوبارہ کرتا ہے تو ظاہر بات اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا مواخذہ ہوگا علم کے بعد جو ہے. یعنی اب ہماری کوئی ویڈیو دیکھ کر بھی، سن کر بھی، اس کے باوجود بھی اگر وہ 2-3 مہینے شادی کے لیے انتظار کرتا تو گنہگار ہوگا. دیکھیے گنہگار، عقیقہ واجب نہیں ہے گنہگار ہو، عقیقہ جو واجب نہیں ہے کہ وہ گنہگار ہو، ایک سنت مؤکدہ کو چھوڑ رہا ہے. اب یہ مسئلہ ہو کہ جان گیا کہ ہاں بھائی یہ عقیقہ کے لیے ذبیحہ مستقل ہے، شادی کے لیے، اب اس کو تم اس کے لیے ٹالو، اس کا مطلب ہے تم عقیقہ نہیں کرنا چاہتے. کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ شادی کے لیے ذبح کرنا چاہتے ہو. اولم ولو بشاتن جو ہے وہاں الگ اس کے لیے متعین ہے نا. ایک عقیقہ تو اس میں ولیمے میں 2-4 بکرے ہو سکتے ہیں نا، ایک بکرا ایک بھی ملا دیا جائے بھائی تو ٹھیک ہے، لیکن یہی تو ہے کہ تم نے گویا اب یہاں پر یہ ہوگا کہ اس کی نیت درست نہیں ہے. عقیقہ کیا ہے؟ وہ خالص اللہ تعالی رضا کے لیے، نہ یہ کہ اسے بلا وجہ تم شادی کے لیے ٹالو. یہ چیز کیا ہے؟ محل نظر ہے. ہم نہیں کہتے گنہگار ہوگا، لیکن یہ ہے کہ کم سے کم ثواب سے محرومی کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے. مگر عقیقہ ہو جائے گا اس کا جب کر لے گا تو 3-4 مہینے کے بعد. اس کا اللہ کا معاملہ، درمیان کا معاملہ ہے. ہو جانا نہ ہو جانا ہم کیوں کہیں نہیں ہو سکتا ہے؟ ہم یہ کہیں کہ اس کا یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف کر رہا ہے وہ یہ کام. اب اللہ قبول کرے تو اس کی مرضی ہے، نہ قبول کرے تو رد کر دے تو اس کی مرضی ہے. یہ مجبوری دیکھی نہیں جا سکتی. کیا مجبوری ہے شیخ؟ مجبوری ہے. مثال کے طور پر آج کل لڑکی کی شادی ہے، دعوت کھلانا ضروری ہے. اب ایک مجبور انسان ہے، بیٹی کی شادی بھی اس کو کرنا ہے، اب بچوں کا عقیقہ بھی ہے. بھائی بیٹی کی شادی میں ضروری ہے کہ 10 بکرے ذبح کیے جائیں، 5 بکرے ذبح کیے جائیں. 2 ہی کر لیں کافی ہو جائے گا. بڑے کا گوشت لے لے، کیا ضرورت بکرے کو کھلائیں؟ پیسے لگیں گے نا شیخ، اس میں تو اس سے بہتر ہے کہ یہ بڑے میں آسان رہے گا. بڑے کا اس سے بڑے کا گوشت لے لے، کوئی ضروری بکرا ذبح کرے؟ نہیں کوئی ضروری، اس کو سستا پڑ جائے گا. خرچہ تو زیادہ ہوگا نا گوشت کا. کیسے خرچہ زیادہ ہوگا؟ بڑے کا گوشت بھی تو مہنگا ہے بھائی. مہنگا، لیکن بکرے کتنا مہنگا تھوڑی ہے، 500 یا 400 آلریڈی اس کو کرنا ہی ہے. اللہ کل حال یہ سنت کے خلاف ہے. سیدھی بات یہ ہے، اللہ کے رسول کے خلاف ہے. ومن عمل عمل لیس علیہ امرنا فہو رد. سیدھی بات یہ ہے. نہیں یہ اصول اس کے اوپر نہیں فٹ بیٹھے گا کہ کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے. شادی میں اتنا کھلانا کون سی مجبوری ہے؟ اب تھوڑا سا کھلاؤ، تھوڑے آدمی بلاؤ،
100 को ना बुलाओ, 50 को बुलाओ, 50-10 को बुलाओ, ये कौन सी मजबूरी है? एक मजबूरी है इंसान बना लेता है, और एक मजबूरी हकीकत मजबूरी होती है। यहां मजबूरी बना ली जा रही है। तो लड़की के रिश्ते के लिए आजकल मजबूरी बन चुकी है, कोई नहीं मजबूरी है। अरे शेख, मखरजा, हम तो नहीं करते हैं भाई, हम तो नहीं करते। कितने लोग ऐसे नहीं करते, उनकी लड़की शादी नहीं होती। आप हिम्मत कीजिए, देखिए होता है कि नहीं होता है। यानी हिम्मत करने के लिए माशरे से टकराना चाहिए, बिल्कुल टकराना चाहिए। लेकिन इसराह कैसे होगी? अगर हर आदमी यही सोच ले तो इसराह कैसे होगी? माशरे की बुराई बढ़ती चली जाएगी। अगला सवाल है, साथी पूछते हैं, शेख मोहतरम जैसा कि मेरा घर है, मैं उसको गिरवी रखना चाहता हूं, तो क्या पैसे लेकर मैं अपना घर गिरवी रख सकता हूं और उसके बदले में उनसे किराया ना लूं, ये चलेगा या नहीं चलेगा? गिरवी रखने की माना है कि उसमें रिहाइश दी जाए, कौन सा माना है? गिरवी रखने का माना यह है कि ठीक है, ये गाड़ा है, इसके कागजात आपके पास है ना, ये लीजिए, मैं आपको जब घर वापस करूं, पैसे वापस करूंगा ना, तो आप जो है वो मेरा घर वापस कर दीजिएगा, या एक मेरे कागजात वापस कर दीजिएगा। आप ये गिरवी रख करके उस घर में रहे भी, ये भी हो सकता है। कागजात उसको दे दिया, उसमें शर्त रहे कि इतने दिनों तक आपने अगर पैसे वापस नहीं किया तो ठीक है, मैं आपका घर बेच भी सकता हूं, नीलाम भी कर सकता हूं। लेकिन यह है कि आप उसको घर दीजिए, उसके बाद में कर्ज लीजिए, गोया आप जो है गिरवी नहीं रख रहे हैं, यहां पर आप उसको घर दे रहे हैं कि हाँ भाई मुझे इतना पैसा है, तो लो मेरे घर के अंदर तुम रहो, गोया किराया नहीं ले रहे हैं आप उससे, कर्ज के एवज में। तो कुल्लु कर्ज़िन जर्रा मनफ़अतन फहुव रिबा। इसी तरीके से मान लिया जाए वो रहन है, तो रहने की चीज से मुनाफा या फायदा हासिल नहीं किया जा सकता, इल्ला ये कि ऐसी चीज रहन रखी गई हो कि उसके ऊपर खर्च करना पड़ रहा है। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, किसी के पास अपनी गाय जो है वो रहन रखता है, अपनी गाय रहन रखता है। जाहिर बात, जब रहन रख रहा है तो उसके लिए क्या होगा? खर्चा खाना वगैरह देना होगा ना, खर्चा वगैरह। लिहाजा अगर वो दूध देती है तो उसका दूध ले सकता है जिसके पास रहन रखी हुई। लेकिन घर है, घर के से फायदा वो नहीं उठाएगा जिसके पास रहन रखा हुआ है। अगर दूसरे को किराए पर नहीं देगा, क्यों? कुल्लु कर्ज़िन, ये उसूल उलमा के नजदीक मुत्तफक अलैह है, कुल्लु कर्ज़िन जर्रा मनफ़अतन फहुव रिबा। हर कर्ज जिसके इवज फायदा हासिल किया जाए, ये रिबा, सूद है। यहां पर लोग नीयत का फर्क महसूस कर बताते हैं कि अगर नीयत अगर सही हो, मिसाल के तौर कर्ज की नीयत ना हो, तुम्हें पैसों की जरूरत है और हमें घर की जरूरत है, तो हमने उनसे पैसा ले लिया है और ये हमारे पैसे से हम उनसे फायदा उठा रहे हैं और ये हमारे घर से फायदा उठा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पैसा देकर फायदा उठा रहा है। नीयत क्या है? कर्ज नहीं है ना, फिर क्या है? वो इन्वेस्टमेंट है, समझ लीजिए इन्वेस्टमेंट है। ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है भाई? हम आपसे पैसा लेते हैं, कोई औरत किसी से ज़िना करवाए, कहे कि हमने हदिया दे दिया है आपको, ये कोई बात हुई? नहीं, इन्वेस्ट करता है ना आदमी बिजनेस के तौर पर किसी भी जगह पर। तो आप घर उसको क्यों दे रहे हैं? अगर घर ना देते तो देता आपको? ये बताइए, यहां फैसला हो जाएगा। अगर आप उसको घर ना देते, आपको देता, तो अदल बदल हो रहा है ना यहां पर। तो भाई क्यों अदल बदल हो? पैसा दे रहे हैं कि तुम अपना काम कर लो, और हम तुमको अपना घर दे रहे हैं कि तुम इससे फायदा उठाओ। तो ठीक, यही चीज तो है, फायदा उठा रहे हैं आप अपने कर्ज के अलावा। कर्ज तो नहीं है, फिर किस लिए दे रहे हैं भाई? हदिया दे रहे हैं आप उसको, बिजनेस के लिए दे रहे हैं, तुम अपना बिजनेस करो। बगैर कर्ज के, वही तो कर्ज है ना, कर्ज नाम ना रखें आप उसको, क्यों दे रहे हैं? बिजनेस के कर्ज ही तो दे रहे हैं उसको आप, कर्ज नहीं कह सकते। फिर क्या करेंगे? बिजनेस है, तुम बिजनेस करो 10 लाख में, ये कौन सी? तो इसका मतलब यह है कि आप उसको जो है मुजारबा पे दे रहे हैं, उसका नाम क्या रखेंगे आप? मुजारबा पे कोई किसी को देता है ऐसा कि हाँ लो, ये लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं आपकी। कोई किसी को ऐसे देता है कि लो इससे जाओ, कर्ज ही तो है ना, उसका नाम ना रखें, आखिर क्या नाम रखेंगे उसको भाई? आप मुजारबे की शक्ल ही रखें, लेकिन मानों में यहाँ पर गलती ये हो रही है कि किराया फिक्स है मेरे ख्याल से। नहीं, मुजारबे की शक्ल ये है कि आप उससे दीजिए, इससे कमाओ, जो फायदा हो उसमें इतने फीसद हमारा, बाकी तुम्हारा रहेगा, जो नुकसान हो वो हम दोनों दरमियान तकसीम हो गया है, मुजारबा। यह है मुजारबा। और जाहिर बात, अब वो घर आते हैं किसके एवज में? चूंकि आपने उसे पैसे दिया है मुजारबा ही के लिए, तो इसका मतलब क्या है? अब इसके बाद फायदा उठा रहे हैं। जी, मगर यहां पर यह भी गलती है कि फिक्स हो रहा है किराया, यहां पर ये किराया फिक्स है, अगर वो फायदा आ भी रहा है तो इतना किराया, वो असल से सीधे से ये मामला ही गलत है। सीधे से ये मामला ही गलत है जी। यानी नीयत का कोई ऐसा कोई दखल नहीं है, कोई इसमें नीयत का दखल नहीं है। नीयत असल क्या है? बज़ाहिर ये कह रहा है, असल नीयत क्या हो? पैसे, उसके बाद से पैसे अपने जो है उससे फायदा हासिल करना, असल नीयत उसकी है।
جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ظہر کی نماز اذان سے کتنے منٹ پہلے تک یعنی ممنوع وقت شروع ہو جاتا ہے؟ دیکھیے عام طور پر فقہا لکھتے آئے ہیں وہ 15 منٹ، لیکن یہ ہے کہ ظہر سے یہ جو قائمہ ظہیرہ ہے شیخ ابن عثیمین نے شاید لکھا ہے کہ 7 یا 8 ہی منٹ یہی ہے بس، یعنی شروع اور آخر جو ہے مرحلہ کتنا 7-8 منٹ میں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 10 منٹ پہلے سے اس کو چھوڑ دیا جائے. 10 منٹ کا عام طور پر حساب لگائیں. عام طور پر علماء جو ہے وہ طلوع کے لیے غروب کے لیے 15 منٹ کا وقت رکھا ہے. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کیا یہ حنبلی تھے؟ اور جیسے کہ نکتہ چینی کرنے والے لوگ یعنی کہتے ہیں کہ یہ تو حنبلی تھے اور اہل حدیث ان کو مانتے ہیں اس طریقے سے. بھائی اہل حدیث مانتے ہیں ان کو عقیدے کے طور پر، فقہی طور پر نہیں مانتے. فقہی طور پر ان کے مقلد نہیں ہے، لیکن چونکہ جس عقیدے کی انہوں نے دعوت دی آگے بڑھایا وہ سلفی اور اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے، لہذا ہم اس کو قبول کرتے ہیں. جی اگلا سوال ہے لمبا سوال. ساتھی نے لکھا کہ کسی عالم کا کسی متنازع فلم اداکارہ کی جانب سے اسلام کے کسی حکم کے اس کی حقیقی معنی میں بیان کرنے پر اس کی تعریف کرنا کیا؟ بھائی تعریف صرف اس کے ایک کام پر کر رہے ہیں، اس کی ذات کی تعریف کر رہے ہیں، اس کے اس کام کی تعریف کر رہے ہیں نا، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کہ پورا جو ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں ہے نا کہ لوگ اس سے متاثر ہو تو غلط ہے. لیکن بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کفار کی بھی تعریف کی نہیں کی. نجاشی ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، آپ نے کیا کہا؟ ہاں بھائی جاؤ اس کے پاس، وہاں جو ہے اتنی بڑا ظلم نہیں ہوتا ہے. تو اگر اس کے کسی کام کی تعریف کر رہے ہیں جس سے مسلمانوں کا فائدہ ہو یہ ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ہاں اگر اس کی تعریف کریں، اس کی تعریف کریں اور اس کی جو برائیاں ہیں اس کے اوپر پردہ ڈالیں، اس کے اوپر پردہ ڈالیں جس سے لوگوں کے بہکنے یا بھٹکنے کا خطرہ ہو، بھٹکنے کا خطرہ ہو. ورنہ صرف مجرد کسی کی تعریف کر دینا ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ اس کے برے اعمال کی تعریف کر رہا ہے، کسی کی ذات کی اس کے اندر، ظاہر بات ہر انسان کے اندر کوئی خوبیاں ہیں ہے نا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی یعنی کسی دائی کا، کسی عالم کا، کسی فلمی اداکارہ ہو یا اداکار ہو، اس کا نام لینا یا اس کے بارے میں اس کی جو اچھائی ہے اس کو بیان کرنا کوئی خبی چیز ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے اب یہ دیکھی جائے کہ مصلحت کے پیش نظر اس کا اثر کیا ہو رہا ہے. اب مثال کے طور ہمارا ایک نوجوان بہت اس سے متاثر ہے، اب اگر وہ ہماری کوئی بات جو ہے وہ پکڑ لینا چاہے طریقے سے اور وہ اس سے بھٹک جائے گا، ظاہر بات یہ چیز غلط ہوگی. احتیاط سے کام لینا پڑے گا، پھر کہنا پڑے گا بھائی ٹھیک ہے اس کے اندر بڑی اچھی ہے لیکن اس کے اندر برائیاں بھی تو بہت زیادہ ہیں نا، اس کو بھی تم دیکھو. لیکن عام ایسا ہے، مثال کے طور پر یہاں پر ایک بار کلپ آئی یہاں کے سعودی کے ایک شیخ نے، وہ پتہ نہیں ہمارے یہاں کون بڑا جو ہے فلمی کار ہے، سلمان ہے یا کہاں انڈونیشیا یا کہاں پر گیا جہاں اذان ہونے لگی تو وہاں پر اس نے بند کر دیا ہے نا. ظاہر بات اس کا یہ عمل کیا ہے، اولئک کی تعریف ہوگا. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم سلمان خان اور شاہ رخ خان اور فلاں خان کی ہم جو ہے تعریفیں ہر جگہ تعریف نہیں کرنا شروع کر دیں. یہ خاص چیز ہوتی ہے، خاص جگہ ہوتی ہے، خاص موقع ہوتا ہے، اس کا خاص کام ہوتا ہے، اس پر کوئی حرج نہیں. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اسلام میں کتنے دن تک ایک شوہر اپنی بیوی سے دور رہ سکتا ہے کیونکہ ناجائز تعلقات کی خبریں کثرت سے دیکھنے میں آ رہی ہیں؟ بھائی دیکھیے اس سلسلے میں شریعت نے کوئی حد نہیں رکھی ہے. جب میاں بیوی راضی تو کیا کریں گے؟ قاضی ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ معاملہ پیش آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے اور زیادہ زیادہ 10 سال 1 سال رکھی ہے. 6 مہینے اور زیادہ زیادہ 1 سال رکھی ہے کہ نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ ہر آدمی، ہر شوہر، ہر عورت کے اس کے حالات کے اوپر ہوگا. بعض عورتیں ہیں ماشاءاللہ صابرہ ہوتی ہیں، تقیہ ہوتی ہیں، برداشت سال 2 سال کر لیتی ہیں، اور بعض ہوتی ہیں کیا ہے وہ سال 6 مہینہ بھی نہیں کرتی ہیں. تو ظاہر بات وہ ان سے شوہر سے مطالبہ کریں گے بھائی ٹھیک ہے ورنہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، تو شوہر کی بیعت پھر وہاں پر رہے، اور نہیں ہے مطالبہ کرے تو اس کو طلاق دے دے. جی اگلا سوال ہے ساتھی محترم، یعنی جیسے سنت نماز وغیرہ جو پڑھتے ہیں تو اس میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ضم سورہ بھی پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ بھائی فرض میں یا صرف سنت میں؟ دونوں کا سوال ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے فرض میں تو واضح ہے، لیکن سنت کے تعلق سے لوگ پوچھتے ہیں. دیکھیے سنت میں اصل یہ ہے کہ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ کوئی سورت ملانی چاہیے، ہے کہ نہیں ہے. سورہ فاتحہ اس لیے کہ اصل میں نماز کیا ہے؟ 2 رکعت ہے. اصل کیا ہے؟ نماز 2 رکعت ہے. بعد نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر رحم کر دے 4 رکعت کرائے تھے. ظہر کی پہلے کی 4 سنت ہے، اس کو 2 4 پڑھ سکتے ہیں ہے نا. عصر سے پہلے کی کیا ہے وہ 2 رکعت 4 رکعت ہے، اس کو ایک ساتھ کر دیا ہے. ورنہ عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ رات اور دن جو بھی سنت پڑھی جاتی تو کیا ہے وہ 2
رکعت پڑھی جایا کرتی تھی. جی. اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم اگر کسی عورت پر خبیث جن یا شیطان کا سایہ ہو تو اسے کیا کسی عالم کے پاس عامل کے پاس لے جایا جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا؟ ضروری یہ ہے کہ اگر کوئی عامل ہے اور صحیح علاج کرتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کوئی ایسا علاج نہیں کرتا جس میں شرکی یا کفریہ یا گناہ کی چیزیں ہیں، تو ضرور ان کو لے جائیں، ہے نا. یہ بیماری ہے، اس کے علاج کے لیے ظاہر بات اسی کے پاس لے جایا جائے جو اس کا علاج کرنا جانتا ہے، جس کے پاس اس کا علاج ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام نے بعض ایسی چیزیں پیش کی، جیسے حضرت یعلی ابن امیہ رضی اللہ عنہ کی شاید روایت ہے، مسند احمد وغیرہ میں طویل روایت ہے، وہ ایک صفحے سے زیادہ کیا، جس میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے 3 ایسی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہیں کہ اب ان کو دیکھنے والا کوئی موجود نہیں ہے. ان میں سے ایک واقعہ ہے کہ آپ بتاتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں سفر میں جا رہے تھے تو راستے میں ایک عورت اپنے ایک بچے کو لے کر کے آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ دن میں 2-3 بار اس کے اوپر ایسا اثر ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اٹھایا، گود لیا، اس کے منہ میں کچھ پڑھ کے پھونکا اور کہا اخرج عدو اللہ فانی رسول اللہ، اخرج عدو اللہ فانی رسول اللہ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دے دیا اور کہا کہ 3 دن کے بعد یا فلاں میں اسی راستے سے واپس آؤں گا تو ہم سے ملنا. تو راوی بیان کرتے ہیں کہ واپس آ رہے تھے تو عورت 3 بکریاں لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں اسی جگہ پر کھڑی تھی. آپ نے اس سے پوچھا کہ بچہ کیا ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن سے آپ نے دعا کی اس کے بعد سے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن امیہ سے کہا کہ ایک بکری سے لے لو اس کے دلجوئی کے لیے اور باقی واپس کر دو. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج کیا ہے. لہذا اگر کوئی شخص قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور جائز طریقے سے علاج کرتا ہے تو اسے علاج کروانا چاہیے، بلکہ صرف ناجائز ہے بلکہ یہ بہتر ہوگا. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم ایک گھر میں میاں بیوی دونوں رہتے ہیں مگر الگ الگ رہتے ہیں کیونکہ شوہر کی کسی حرام چیز کی وجہ سے بیوی الگ ہے، لیکن خلا اور طلاق کو مناسب نہیں سمجھا گیا، تو یہ شکل جائز ہوگی یا نہیں؟ بھائی دیکھیے اگر دونوں اس بات پر اتفاق کر لیں، ہے کہ نہیں ہے، دونوں اتفاق کر لیں اس بات پر تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ ایسا کام بیوی ناراض ہو کر کے نہ کرے، ہے نا، ناراض ہو کر کے نہ کرے کہ اگر جو ہے آپ سے یہ گناہ ہوتا ہے لہذا میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی. اگر وہ خاص طور پر جنسی تعلقات کے لیے بلاتا ہے تو عورت کو اس کے پاس آنا ضروری ہوگا، الا یہ کہ اس کی وجہ سے عورت کے دین اور ایمان کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے اور عورت کو دینی اور دنیوی طور پر کوئی ضرر لاحق ہوتا ہے، کوئی ضرر لاحق ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، تو ایسا تو ہو سکتا ہے، ورنہ جو ہے اس کو اس کی بات کو ماننی پڑے گی. یعنی اس پر یعنی شوہر کی رضامندی ضروری ہے، ظاہر بات ہے، یعنی کہ ہم دونوں ملیں گے نہیں. ہاں بغیر رضامندی کے یہ وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے، مہینے ہفتے 2 مہینے کے، لیکن مستقل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اس کی کسی غلطی پر تنبہ کرنے کے لیے عورت جو ہے کہے کہ جو ہے مطلب جیسے آپ یہ کام چھوڑیے ورنہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی. وقتی طور پر تو یہ ہو سکتا ہے لیکن ایک مستقل نہیں. مستقل اگر کرنا ہے تو ان سے طلاق طلب کرو اسے یا خلا لو اسے. رضامندی کے بعد تو مستقل ہو سکتا ہے. جی ہاں مستقل ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. اگلا سوال بہن پوچھتے ہیں کہ بیسمنٹ میں اگر مسجد ہو تو نماز ہو جائے گی نہیں؟ اس کے اوپر جو ہے نا اپارٹمنٹ وغیرہ بنے ہوئے ہیں. کوئی حرجہ نہیں ہے. اگر پہلے مسجد کے کو متعین اس جگہ کو مسجد کے لیے متعین کرنے سے پہلے وہ چیزیں بنی ہوئی ہیں یا بننے سے پہلے ہی جب نقشہ بنا تو وہ اسی طریقے سے بنا کہ یہ مسجد رہے گی، اوپر کیا ہے یہ گھر رہیں گے، یا تو کوئی حرج نہیں ہے. اگلا سوال بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم جیسا کہ بیری کے پتے وغیرہ کا جو دم کیا والا پانی ہے اس سے غسل وغیرہ کرنا کیسا ہے عورتوں کا؟ کوئی حرجہ نہیں. یعنی ان لوگوں اس میں شک ہوتا ہے بہت ساری خواتین کو مردوں کو بھی کہ یہ دم کیا ہوا پانی ہے اس کو حمام میں اور واش روم میں کیسے بہائیں گے؟ لیکن علماء کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے. اگر ٹھیک ہے زیادہ احتیاط کرتے ہو تو کوئی ایسی جگہ کرو جہاں پانی باہر بہ جائے، ہے نا، لیکن یہ کہ یہ واجب نہیں ہے. اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں گھر اور کاروبار ہو جائے اس کی کوئی خاص دعا ہو تو سنت سے ثابت بتا دیں. بھائی اس کو بطور اولاً تو استغفار ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو نسخہ بتایا ہے اس کو یاد کیا جائے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. دیکھیے کہ ہاں تقویٰ کی مخالفت ہم سے اور ہمارے شوہر سے کہاں ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے کہ نہیں ہے، اور کیا ماضی کی زندگی میں ہم سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہوا ہے
ہے کہ نہیں؟ بسا اوقات قطع رحمی ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، وہ چیزیں ہوتی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان چیزوں کا اپنا ازالہ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کے مال میں. اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں، شیخ محترم میں ایک اسکول میں ٹیچنگ کرنے جا رہی ہوں یا کرنا چاہتی ہیں، لیکن اس کی ضرورت تو نہیں ہے. سوال یہی ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہاں پر تھوڑی سی بے پردگی بھی ہوتی ہے. عام طور پر فیمیل ٹیچرز ہیں جن کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کبھی کبھار میٹنگ میں میل یعنی مرد حضرات بھی ہوا کرتے ہیں، تو اس طریقے سے بے پردگی ہوتی ہے. لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو پھر پردے کا پورا اہتمام ہوتا ہے. تو میرے لیے یہ کام کرنا مناسب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ قطعاً مناسب نہیں ہے آپ کے لیے. آپ کو شوق ہے، آپ اپنے مدرسے کے اندر جو ہے ٹھیک ہے ٹیچنگ کلاس کھول لیجیے، وہ تو بہت آسان ہے. آج کا شوق ہے آپ کو بچوں کو پڑھانے کا، بچوں پر حکومت کرنے کا، ہوتا ہے نا وہ شوقات، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کوئی حرج نہیں ہے، تو اپنے مدرسے میں کھول لیجیے. لیکن یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ ٹیچنگ کرنا جہاں مختلط ہو اور بے پردگی ہو آپ کے لیے جائز نہیں ہے. خاص طور خود ہی آپ کہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. جی جی. اور جہاں پر شوہر سپورٹ نہ کرے، مثال کے طور پر پردے کے تعلق سے دیور ہو، جیٹ ہو، ان ساری چیزوں سے، یہ بھی سوال ہے بہن کا، کیا وہاں پر کیا حکم رکھتا ہے کہ وہاں پر بھی بیوی گنہگار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے بیوی بھی اس کو بہانہ بنا لے، ہے کہ نہیں ہے؟ اب کیا ہے، ٹھیک ہے تو اب ایسا کرنا تو یہ مجبوری ہماری ہے، تو یہ جائز نہیں ہوگا اس کے لیے. شوہر پر زور ڈالے، اس سے قطع تعلق کی دھمکی دے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور نہیں تو حتی الامکان جو ہے وہ پردہ کا اہتمام کرے. یعنی جیسے عام طور پر ہوتا ہے ڈھیلا ڈھالا لباس پہنا کرے. آج کل جیسے چست لباس رہتا ہے کہ جسم کی سارا ساخت ظاہر، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے جیسے قدیم دور میں گھونگھٹ وغیرہ رہتا ہے اس کا اہتمام کرے، بات چیت کے اندر وہ رکھے، فاتقوا اللہ ما استطعتم. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری اور واجب جو اس کے اوپر ہے کیا ہے؟ شوہر کے اوپر زور دے، اسے دھمکی دے، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کرنے کے لیے. اور کہا نہیں تو ٹھیک ہے، آپ اگر نہیں ہو سکتا ہے تو آپ مجھے چھوڑ دیجیے. اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم اگر کسی کے بچے کی والد کا انتقال ہو جائے اور دادا اور دادی اگر زندہ ہوں تو کیا اسے وراثت میں حصہ ملے گا یا نہیں؟ دیکھیے اس کی دو صورت ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ والد مستقل رہتا تھا اپنا اور اپنا الگ کھاتا کماتا تھا، اس کا انتقال ہو جائے تو اگرچہ والد مرنے والے کے یعنی وارث کے دادا زندہ ہیں، والد کو ان کا اتنا حصہ جو ملے گا، چھٹا حصہ جو ہے ملے گا، اس کے بعد جو ہے وہ بیٹے کو اس کا حصہ ملنے والا ہے. اور اگر والد مستقل نہیں تھے، وہ کہاں تھے؟ اپنے باپ ہی کے ہاں رہتے تھے، انہی کے ساتھ کرنا ہے، یہ ہے وہ ہے وہ کرنا ہے، تو ایسی صورت میں اصولی طور پر اگر اور بھی والد کے اور بھی اولاد ہیں، ہے نا، تو یعنی بیٹے ہیں جیسے، تو یہ محجوب ہوگا. لیکن وہاں پر ایک شرعی حل موجود ہے. شرعی حل موجود یہ ہے کہ دادا کو چاہیے کہ اپنے پوتے کے لیے وصیت کر کے جائے، اپنے پوتے کے لیے وصیت، اس لیے کہ باپ اس کا ان کے ساتھ رہا ہے، محنت کرتا رہا ہے. اگر اسے معلوم ہوتا کہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ ہوگا ہمارے بعد، تو وہ کم سے کم چاہے ایک کٹیا ہی بناتا، چپر ہی کیوں نہ ڈالتا، لیکن اپنے بچوں کا انتظام کرتا، وہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو لہذا جیسے وہ بچے آپ کے وہ بھی ہیں تو ان کے لیے وصیت کر کے جائیے، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے وصیت کا دروازہ کھولا ہے. اور آپ جانتے ہیں کتنی بار، دو تین ہی آیت کے اندر سورہ بقرہ کے اندر 4-5 برائے من بعد وصیت ہی یوصی بہا ودین، یوصین بہا ودین، توصون بہا ودین، ہے کہ نہیں؟ وصیۃ من اللہ، اس سے مطلب ہے کہ گویا کہ اس کی تاکید ہے. جی تو یہ وصیت ہی ضروری ہے یا زندگی میں بھی دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے زندگی میں، کہ مجھے خطرہ ہے کہ تمہارے یہ لوگ نہیں دیں گے، یہ جو ہے میں تم کو لوگوں کو دے رہا ہوں، ہبا کر رہا ہوں، کوئی دے سکتا ہے. وقف کر دے ان کے لیے، ہبا کر رہا ہوں ان کے لیے وقف کر دے، پھر دوسرے بچوں کا بھائی ان کے لیے وقف کر دے نا. دیکھیں ہر انسان کے اس میں انسان کیا ہے؟ ضرورت کے تحت ہے، ان کی ضرورت یہ ہے یہاں پر، اور بچوں کی ضرورت نہیں ہے. ہبا میں عدل وہاں پر ہے جہاں کسی کی ضرورت کا معاملہ نہیں، صرف کیا مزید اضافے کے طور پر دینا ہے. اور یہاں اس معصوم بچے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. جی یعنی ضرورت میں وہاں پر کوئی عدل نہیں، ہر آدمی کی، ہر حتیٰ کہ لڑکی لڑکے چھوٹے بچے بڑے، ہر ایک کی ضرورت الگ ہوتی ہے نا. اب ایک بچہ ہے آپ کا جو یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ موٹر سائیکل ہے یا کار دینا ہے. اور ایک بچہ ہے پرائمری ہے کہ ابو ان کو دیا ہے، آپ نے مجھے بھی گاڑی دیں، یہ نہیں، اس کی ضرورت ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے. تمہاری ضرورت سائیکل چل سکتی ہے، تم لے کر کے جاؤ. جی لڑکی گئے، ہاں بھائی مجھے بھی گاڑی دیجیے، تو یہ نہیں ہے.
سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 5026 27622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔